میرے 82 سالہ والد کو 2 مرتبہ گرفتار کیا گیا. میرے والد کو یہ بھی دھمکی دی گئی کہ اگر میں نے گرفتاری نہ دی تو میری بہنوں کے گھر جا کے وہاں پہ توڑ پھوڑ کی جائے گی. اور اس کے اگلے دن میری 3 بہنوں کے گھر ریڈز ہوئے اور وہاں پر شدید ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا. میری بہنیں وہاں پر موجود نہیں تھیں لیکن ان کے گھر والوں کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی گئی. اور میرا قصور کیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ نصف سینچری، اور یہ میرا صرف قصور یہ تھا کہ میں نے ان چوروں ڈاکوؤں کی ٹولی کو، جس کو کبھی آئی پی پی کا نام دیا جاتا تھا، کبھی پی ٹی آئی پی کا نام دیا جاتا تھا، کبھی نون لیگ کو لاڈلا لیگ کی شکل میں دوبارہ جنم دینے کی کوشش کی جاتی تھی، کبھی پیپلز پارٹی جو ایک زمانے میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت کہلاتی تھی اور آج وہ بھی اسی اسٹیبلشمنٹ کے بل بوتے کے سہارے پر کھڑی ہے، کہ میں نے ان سب کو اس میں شمولیت اختیار نہیں کی. اور میں نے اپنے دور میں اس طرح لوٹ مار نہیں کی، اس طرح میں نے کرپشن نہیں کی جس طرح ان کے وزراء جن کو آج اس قوم پر مسلط کیا گیا ہے انہوں نے کی. میرا قصور صرف یہ تھا. اور میرا قصور سب سے بڑا یہ تھا کہ میں نے اپنے قائد عمران خان کو اس مشکل وقت میں چھوڑنے سے انکار کیا، اور نہ میں چھوڑوں گا. میں نے اپنی جماعت میں اپنی کارکنوں کے ساتھ کھڑا رہا، اور اس کے نتیجے میں جس طرح چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں نا، ٹیک دا ہیٹ، اف یو کانٹ ٹیک دا ہیٹ گیٹ آؤٹ آف دا کچن. تو ہم نے چیف جسٹس صاحب ہم نے تو ہیٹ لے لی ہے، لیکن ہمیں ہمارا قانونی حق نہیں ملا. افسوس سے میں کہنا چاہتا ہوں پچھلے 10 ماہ میں صرف مجھ پر ہی نہیں، ہزاروں بے گناہ لوگوں پر جو جبر ہوا، جو ظلم ہوا، اس کا کون جواب دے؟ کسی ایک شخص پر بھی، کسی ایک بے گناہ شخص پر بھی اگر ریاست جبر کرتی ہے یا کوئی ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو اس کا حساب عدلیہ نے تو دینا ہے. اس کا مطلب ہے کہ عدلیہ سے کہیں نہ کہیں پہ کوتاہی ہوئی ہے، اور سب سے پہلے ظاہر ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس کا جواب دینا ہوگا. اس لیے میں چیف جسٹس آف پاکستان سے اور خاص طور پر لاہور ہائی کورٹ کے ججز سے یہ التجا کرتا ہوں کہ کسی پریشر میں آ کے، کسی خوف میں آ کے اپنے اوپر سے پریشر اٹھا کر بے گناہوں لوگوں پر نہ ڈالیں. اگر آپ اپنا کام نہیں کر سکتے تو آپ استعفیٰ دے دیں. کسی دوسرے باہمت جج کو یہ موقع دیں کہ وہ سامنے آئے اور انصاف کو یقینی بنائے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ انصاف کی کرسی پر بیٹھے رہیں اور لوگوں پر جعلی پرچے بھی ہو رہے ہیں، لوگوں کے گھر بار بھی توڑے جا رہے ہیں، لوگوں کو ہراساں بھی کیا جا رہا ہے، لوگوں کو اغوا بھی کیا جا رہا ہے، لوگوں پر تشدد بھی کیا جا رہا ہے، جمہوریت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، انسانی اور شخصی حقوق کا جنازہ نکالا جا رہا ہے. 2/3 اکثریت سے عوام مینڈیٹ دیتی ہے، اس کو پوری دنیا کے سامنے، پورے ملک کا مذاق بنا کے چرایا جا رہا ہے، اور آپ دوسروں کو کہیں کہ